جو ہماری قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 167 کو ہم دیکھتے ہیں، انا یقیناً بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور روکا انہوں نے، عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے، قد یقیناً ضلوا وہ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، ضلالاً گمراہ ہونا، بعیداً بہت دور کا۔ تو یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا تو یقیناً وہ گمراہ ہو گئے، اور بہت دور کا گمراہ ہونا۔ یہ جو ضلالاً بعیداً، یہ اللہ تعالیٰ جب اس طریقے سے اپنی صفت جو بیان کرتا ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انٹینسٹی، یعنی کہ اب بہت دور کی گمراہی ہو گئی، یہ شدت کو ظاہر کیا جاتا ہے نا۔ تو انا حرف ناصبہ ہے، مشبہ بالفعل کے ہے، اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب کرے گا۔ اب الذین جو کہ معرفہ ہے، مبنی ہے، مبنی ہونے کی وجہ سے ہم اس کو محلن منصوب رکھتے ہوئے اسم انا بنائیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ موصول کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا، اور وہ کوئی بھی جملے کا حصہ اکیلے نہیں بنتا، بلکہ وہ اپنے صلے کو ساتھ لے کر بنتا ہے، ورنہ تو اس کا معنی ادھورے ہوں گے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، اب اگر اکیلا صلہ ہوتا تو کیا سمجھا جا سکتا تھا کہ بات کن کی ہے؟ نہیں سمجھا جا سکتا تھا نا، اس لیے موصول صلہ ایک پیکٹ بنتے ہیں۔ کفروا فعل ہے ماضی کا، واحد جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم کی ضمیر اس کا فاعل ہے، باب نون سے آتا ہے، کفارا یکفرو۔ وصدو اور انہوں نے روکا، واو عطف ہے، صدو فعل ہے ماضی کا، جمع ہے، مذکر ہے، غائب ہے، صاد دال، دال اس کا روپ ہے، یہ بھی باب نون سے ہے، صدا یا صدو۔ تو یہ دونوں واو عطفی کے ذریعے جڑ کے اللہ دینا موصول کے لیے صلہ بن گئے، اور یہ موصول صلہ مل کر انا کا اسم بنے ہیں۔ ٹھیک ہے، انا کا اسم یہاں سے لے کے یہاں تک ہے۔ ان سبیل اللہ، ان حرف جار ہے، سبیل اللہ جو ہے یہ مرکب اضافی کا پیٹرن ہے، سین با لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اللہ ہی مجرور اسم جو ہے مضاف ہے، مضاف علیہ ہے، اور یہ ان حرف جار سے مجرور ہو کے مرکب جاری بن کے متعلق ہو گیا ہے، جو ہے وہ متعلق بنے گا۔ ہم اس کو اللہ کے راستے سے، ہم اس کو حال بھی کہہ سکتے ہیں، اور بہرحال یہ متعلق ہی بنے گا کس کے؟ خبرو انا کے۔ قد یہاں سے شروع ہوگی، خبرو انا، قد حرف تحقیق ہے اور خاص ہے ماضی کے لیے، یہ ماضی کو خاص کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ماضی حال کے معنوں میں بھی آتا ہے، تو یہ قد حرف تحقیق ماضی قریب کے لیے آتا ہے، ضلوا وہ گمراہ ہو گئے، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم کی ضمیر اس کا فاعل آ گیا، ضاد لام، لام اس کا روٹ ورڈ ہو گیا، اور یہ باب ضاد سے ہے، اس کا باب بھی ضاد ہے، ضربا، ضل، یضرب، یضل، ٹھیک ہے، ضلالا گمراہی یا گمراہ ہو جانا، کیسا؟ بعیدن بہت دور کا۔ تو ضلالن جو ہے یہ مفعول بنے گا، پہلے مرکب توصیفی بنے گا، ضاد لام لام با عین دال، یہ مفعول، یہ منصوب ہونے کی وجہ سے پہلے تو بنے گا مرکب توصیفی کیونکہ گمراہی ہے اور بہت دور کی ہے، صفت موصوف کا پیٹرن ہے، اور پھر یہ مفعول بن جائے گا مطلق، کیونکہ فعل کا روٹ ورڈ اور اس کا روٹ ورڈ سیم آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو مفعول مطلق بن جائے گا۔ یہ بعید جو ہے نا، یہ صفت مشبہ بھی ہوتا ہے، یہ صفت مشبہ ہے اور فاعل کے وزن پہ ہے، بعید۔ انشاءاللہ جب ہم صفت مشبہ کی گردان کو دیکھیں گے نا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کون کون سے پیٹرنز ہوتے ہیں اس کے۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ فعل اپنے فاعل مفعول کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا، جو کہ خبرو انا بن گئی، تو انا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ بتایا کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو خود تو ہدایت پہ ہوتے ہی نہیں،
لیکن کیا کرتے ہیں، دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں نا ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یعنی وہ خود تو ہدایت پہ آنا نہیں چاہتے، لیکن وہ اپنے آپ کو غلط نہ ثابت ہونے کی وجہ سے دوسروں کو بھی اپنے ساتھ شامل حال کرتے ہیں، تاکہ جو لوگ ہوں ان کے اوپر امپیکٹ یہ پڑے کہ کثرت جو ہے، زیادہ لوگوں کی تعداد جو ہے وہ شاید حق پہ ہوں۔ تو انبیاء کرام سے ایسے لوگ انبیاء کے راستے سے روکا کرتے تھے، اور وہی کی صداقت پر شک شبہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی مخالفین کی ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ تو وہ شخص جو ہے وہ مطلب اب اللہ کے انبیاء کرام کے راستے سے روکا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو کہا کہ ایسے لوگ جن لوگوں نے کفر کر دیا، انکار کر دیا اللہ کا، اور خود بھی کیا اور لوگوں کو بھی روکا اللہ کے راستے سے، وہ گمراہ ہے۔ گمراہی کیسی ہے؟ بہت دور کی گمراہی، یہ بہت دور کی گمراہی جو ہے نا، یہ شو کر رہی ہے، بتا رہی ہے کہ کس طریقے سے ان کی گمراہی جو ہے وہ ان کو کفر کے ساتھ ساتھ جہنم تک لے جائے گی۔ سورہ نساء آیت نمبر 168 کو بھی ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ انا حرف ناصبہ مشبہ فعل اگین آیا ہے، تو یہ جملہ اسمیہ کے اوپر ہی آتا ہے۔ ہم جانتے ہیں جملہ اسمیہ کے مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتا ہے، اور جملہ اسمیہ کی خبر کو اپنی خبر بنا لیتا ہے۔ تو یہاں پہ سیم وہی کام ہوگا، انا حرف ناصبہ مشبہ بالفعل اللہ دینا۔ اچھا پہلے ترجمہ کر لیتی ہوں۔ انا میم یقیناً، اسکرین ریفریش کر دیں۔ جی میں کرتی ہوں۔ انا یقیناً اللہ دینا، جن لوگوں نے کفارو، جنہوں نے کفر کیا، وظلموا اور انہوں نے ظلم کیا، لم یکن ہمیشہ سے نہیں ہے، اللہ تعالی لیغفرا کہ وہ بخش دے، لہم ان کے لیے، ہمیشہ سے نہیں ہے کہ وہ بخش دے گا ان کے لیے یا ان کو، ولا اور نہ ہی لیہدیہم، نہ ہی وہ کبھی ہدایت دے گا ان کو، طریقاً کسی بھی راستے کی۔ تو یہاں پہ صاف اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، ہمیشہ سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، اور وہ انہیں بخش دے، اور نہ ہی یہ ہے کہ وہ ان کو کسی راستے کی ہدایت دے گا۔ یعنی کہ جب کوئی انسان گمراہی کو اپنے لیے خرید لے گا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی حجت ہم نے دیکھ لی کہ انبیاء کرام کو بعثت دینے کے بعد، کتابیں بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ وہ انسان خود اپنے لیے گمراہی کو خریدتا ہے۔ انا حرف ناصبہ مشبہ ہے بالفعل کے ہے، اللہ دینا کیا ہے؟ موصول ہے، اور اللہ دینا موصول یہاں پہ محلن منصوب ہوگا۔ کفارو جنہوں نے کفر کیا، یہ کفارو کون ہے؟ فعل ہے ماضی کا، جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم اس میں فاعل ہے، باپ نون سے آتا ہے، یہ صلہ بنے گا۔ وظلموا اور یہ واو عطف کے ساتھ، یہ بھی ظلموا فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم کی ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، اور یہ بھی جو ہے باپ ضاد سے آتا ہے۔ ظلم یظلم، ضرب یضرب، یہ واو عطف کے ساتھ دونوں جملے جو ہیں مرکب عطفی بنائیں گے، اور پھر اللہ دینا موصول کے لیے صلہ بن جائیں گے۔ یہ موصول اور صلہ جو ہیں وہ انا کا اسم بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے انا کی خبر شروع ہوگی۔ لم یکن ہمیشہ سے نہیں ہے، ہم جانتے ہیں لم جو ہے وہ جازمہ ہوتا ہے، مضارع کو جزم دیتا ہے۔ یکن فعل مضارع مجزوم ہو گیا، اس کے نیچے جو زیر ہے وہ آگے والے اسم کی ہے، ٹھیک ہے؟ لم یکن ہمیشہ سے نہیں ہے۔ یہاں پہ ہمیشہ کا معنی کیوں آیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ کانا ایک ایسا اسم ہے کہ جو آفاقی سچائیوں کے لیے آتا ہے۔ جب کوئی ایسی بات جو اللہ رب العزت کی شان ہے، یا پھر ہمیشہ سے وہ ہے بھی اور ہوگی بھی اور رہے گی بھی اور موجود بھی ہے، تو اس کے لیے کانا کو لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کانا سے پہلے یہ جو لم آ رہا ہے نا، یہ نفی کے مفہوم میں آ رہا ہے، اور لم مضارع کو ماضی کے معنوں میں بھی لے جاتا ہے،
लेकिन यहाँ पे चूंकि काना जो है वो आफाकी सच्चाई आ रही है, लिहाजा फेल, हाल, माजी, मुस्तकबिल तीनों मायनों में आएगा। यकुन, अल्लाह जो है इसका इसम है, अल्लाह इस्म काना आ गया है। अब खबरू काना देखेंगे, ली यगफिरा, के वो बख्श दे। ली यहाँ पर लामे कई, यगफिरा फेल मुजारा मंसूब है, और गाइन फार रा इसका रूट वर्ड है। ये भी बाप द्वाद से आया है, गफारा यगफिरू। ये यगफिरू देखिए, ये फेल मुजारे वाहिद मुज़क्कर गायब हुआ की ज़मीर, इसके अंदर फाइल मौजूद है, लहुम उनके लिए। लहुम लामे जारा, हम ज़मीर मजरूर, मुरक्कब जारी का पैटर्न मुतालिक हो जाएगा यगफिरा फेल के। वाव अतफ के ज़रिए आगे वाला जुमला भी फेल का हिस्सा बनेगा। वलियहदियहुम, और ना ही वो कभी उनको हदायत देगा। आप ये देखिए कि ये भी लामे जहूद है, लामे जहूद, ये लामे जहूद है, लामे कई के मायनों में भी में ही आ रहा है ना। अब इसकी एक आप ये देखिए, वो लाम जो माँ काना के बाद होगा या लम यकुन के बाद होगा, लामे जहूद होगा, ये भी नफी के मफहूम में आता है और लामे कई जैसा ही काम करता है, ठीक है। और इसकी पहचान क्या होगी, लम यकुन होगा जुमले में मौजूद, या तो फिर माँ काना होगा जुमले में मौजूद, बस जहन में रखिएगा। वैसे आप इसको लामे कई ही कहेंगे क्योंकि काम सेम ये मुजारे को मंसूब कर रही है, ठीक है। लियह दिया हूं, कि वो कभी हदायत दे दे। यह दिया फेल में फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब हुआ की जमीर इसके अंदर फाइल है, हा दाल या इसका रूट वर्ड है, और ये भी बाप द्वाद से है। हदा यहदी, हम इसके साथ मफऊल की ज़मीर जुड़कर आई है, तरीक़न किसी रास्ते की, मफऊल बन गया टू, और रा काफ इसका रूट वर्ड आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये वाव अतफ के ज़रिए दोनों जुमले जो हैं मुरक्कबे अतफी में जुड़ गए हैं, ठीक है। और ये मुरक्कबे अतफी के साथ जुड़े हुए पूरे जुमला फेलिया खबरिया जो हैं ये इन्ना की खबर बन गई है। तो इस तरह इन्ना अपने इसम और अपनी खबरों के साथ मिलके जुमला फेलिया खबरिया ही बनेगा, ठीक है। और सॉरी, काना की, ये काना की खबर बनी है ना, ये खबरू काना बना था। तो पहले ये काना की का इसम और खबर बना, और फिर उसके बाद इन्ना का इसम और इन्ना की खबर बन के जुमला इसमिया खबरिया बन गया है। यहाँ पे भी वही चीज़ बताई गई है, उन्हीं लोगों के बारे में बताया गया है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हदायत, जैसे कि कुरान हदायत का सरचश्मा है ना, इस तरह हर एक दौर में अल्लाह की शरीयत हदायत का सरचश्मा रही है। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकिर, ये शुरू से हर एक नबी का जो है वो शेवा था, करना भी और लोगों को इसकी तालीम देना भी। कुरान की शरीयत हर एक उम्मत के ऊपर एक जैसी ही रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए अहकामात कुछ और हो गए हैं, पिछली उम्मतों के लिए अहकामात कुछ और थे, बल्कि हमेशा से ही अल्लाह ताला की वहदानियत का बोलबाला करना, अल्लाह ताला की हाकमियत को ज़मीन के ऊपर कायम करना, अल्लाह की ज़मीन में, और अल्लाह ताला के ही मुनकरात से बचना जिससे अल्लाह ने मना किया, और अल्लाह के ही अहकामात को मानना जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। हमेशा से शरीयतें यही रही हैं, हर अम्बिया कराम ने इसी की अशात की है, इसी के लिए लोगों को हदायत दी है, और यही रास्ता था जिस पे चलाने की लोगों को कोशिश की है। इसी पैगाम को वो लेकर आए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आया, और सेम एक ही चीज़ थी। लेकिन वो लोग जिन्होंने कुफर किया, जुल्म किया, इस पे इनकार किया, जुल्म किया, खुद भी इस रास्ते पे ना चले, लोगों को भी इस रास्ते से रोका जो कि हदायत का रास्ता था। जिन्होंने जानबूझकर अपने लिए हदायत को छोड़कर गुमराही का रास्ता इख्तियार किया, तो फिर अल्लाह ताला क्यों उनको हदायत देगा, क्यों उनको बख्शेगा? अल्लाह ताला क्यों उनको किसी सीधे रास्ते की वो देगा? अल्लाह ताला ने तो तमाम हुज्जतें कायम कर चुका है अल्लाह पाक। अल्लाह के ऊपर अब कोई हुज्जत नहीं है। अंबिया कराम के बाद, तरीकत के बाद, तरीकों के बाद, किताबों के बाद, शरीयत के बाद कोई एक ऐसी वजह नहीं रह गई कि अल्लाह ताला जो है वो उनको हदायत दे। छोटी सी आयत आ गई, इसको भी साथ ही हम कर लेते हैं। इल्ला मगर, तरीका रास्ता, जहन्नमा जहन्नम का, क्योंकि ये आयत अटैच अटैच हो रही है ना इस्तिस्ना के साथ, इसलिए इसको साथ ही पढ़ना जरूरी है।
طریقہ طریقہ، جہنم جہنم کا یا راستہ جہنم کا، خالدینہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا اس میں، ابدن ابد الآباد تک یعنی ہمیشہ ہمیشہ تک، وکانا اور ہمیشہ سے ہے، ذالکا یہ سب کچھ، اللہ اللہ کے اوپر، یسیرن بہت آسان۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مگر راستہ جہنم کا جس میں وہ ابد الآباد تک ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی آخر تک ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے بہت ہی آسان ہے۔ جو لوگ اپنے لیے خود ہدایت کا راستہ چھوڑ کے گمراہی کا راستہ اختیار کریں، پھر اس کو دوسروں کو بھی اس کے اوپر چلانے کی کوشش کریں، کفر کریں، اللہ کی آیات کا انکار کریں، اس کے رسولوں کا، اس کی کتابوں کا، دین آخرت، آخرت کے دن کا، تو وہ سب اپنے ہاتھوں سے گمراہی کو خریدتے ہیں، اور پھر ان کے لیے راستہ اللہ تعالیٰ کون سا دیتا ہے؟ اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا نہیں، بلکہ جہنم کا راستہ ہے ان کے لیے۔ تو اللہ جو ہے حرف استثناء آئے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ نے پیچھے والی آیت میں کہا ہے نا کہ اللہ ہمیشہ سے ایسا نہیں ہے کہ وہ انہیں بخش دے، اور نہ ہی یہ کہ وہ ان کو کسی راستے کی ہدایت دے گا، مگر کیا ہوگا ان کے لیے؟ ان کو یہ حرف استثناء بتا رہا ہے کہ ان کے لیے ہدایت کے بجائے کیا ہوگا؟ طریقہ جہنم، جہنم کا راستہ ہوگا ان کے لیے، ہدایت نہیں ہوگی۔ تو طریقہ ایک اسم ہے قاف روٹ ورڈ کے ساتھ، اور جہنم ایک اور اسم ہے جو کہ غیر منصرف ہے، یہ حالت جر میں ہے، محلن مجرور ہے، مگر چونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے لہٰذا یہ آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا۔ تو یہ دونوں مرکب اضافی کا پیٹرن بنائیں گے۔ مرکب اضافی کا اعراب چونکہ منصوب ہے لہٰذا یہ مستثنا بن جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ مستثنا کا اعراب منصوب ہوتا ہے۔ خالدین ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، یہ ان کا حال بنے گا اگلا جملہ، کہ وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے۔ جمع مذکر سالم کی یہ حالت نصب ہے، اسم الفاعل ہے، اور چونکہ اسم الفاعل اگر حالت نصب میں آئے تو اس کا مطلب وہ نصب والا سٹیٹس لے گا، یعنی حال بنے گا، حال منصوب ہوتا ہے نا۔ فیہا اس میں متعلق ہو جائے گا اسم الفاعل کے، ابدن عبد الآباد تک یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ ظرف آیا ہے ایک جو کہ یہ اس کی حالت کے ساتھ ہی اٹیچ ہوگا اور بتائے گا، اس میں وقت ایک معین نظر آ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لہٰذا ہمیں یہاں پہ پتہ چل رہا ہے یہ پورا جملہ حال بن جائے گا پیچھے والے جملے کے لیے، اور اس پورے جملے کو استثناء مل جائے گی۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا، اور ان کے لیے کیا کرے گا؟ ان کے لیے ہدایت کے بجائے جہنم کا راستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وکانا واو میم استیناف کے، آبادن کو کیا بنائیں گے؟ ابداً ویسے تو اس کے لیے مفعول مطلق ہے، کیونکہ اسم الفاعل کے لیے معنوی مفعول مطلق آئے گا، لیکن ہم اس کو حال کے ساتھ ہی اٹیچ کریں گے، ٹھیک ہے؟ حال بھی مفعول ہوتا ہے نا۔ وکانا اور ہمیشہ سے ہے، واو حرف عطف ہے، کانا فعل ماضی ناقص، اور ہم جانتے ہیں کہ آفاقی سچائی کے لیے یہ اس ٹائم پر آ رہا ہے لہٰذا یہ ماضی حال مستقبل تینوں کے معنوں میں آ رہا ہے۔ ذالکا، ذالکا اسم اشارہ ہے، اور مبنی ہونے کی وجہ سے ہم اس کو محلن مرفوع رکھیں گے اور اسم کانا بنائیں گے۔ یہ اور ہمیشہ سے ہے یہ سب کچھ، اللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ حرف جار، اللہ ہی مجرور مرکب جاری متعلق ہو جائے گا یسیر رن کے جو کہ خبرو کانا ہے۔ یسیر رن بہت ہی آسان ہے، یا سین را روٹ ورڈ کے ساتھ منصوب اسم ہمارے پاس آیا جو کہ خبرو کانا بنے گا، کانا کا اسم مرفوع، کانا کی خبر منصوب، لہٰذا کانا اپنے اسم اور اپنی خبر اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ استنافیہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ وہی سیم چیز بتائی گئی ہے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو اپنے لیے خود ایک راستہ چنتے ہیں، اور راستہ ان کے لیے کون سا ہوتا ہے؟ وہ ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کا راستہ اپناتے ہیں۔ ایک انسان کے پاس جب کوئی حجت نہیں ہوتی، یعنی اللہ نے انبیاء کرام کو بھیج دیا، کتابیں بھیج دیں، اور پھر پورا طریقت قرآن کی صورت میں بھی اور دوسری کتابوں میں بھی چونکہ یہی شریعت تھی، یہی باتیں